سب سے پہلے مزار پاک پر فاتح خوانی کی۔ بہت دیر تک دو زانوں بیٹھا رہا اور صاحب مزار سے رہنمائی طلب کرتا رہا، اپنی آخرت کی بہتری کے لیے، اپنی عاقبت کے لیے۔ پھر وہاں سے واپس پلٹا، وہی کھایا ہوا تھا جو پچھلی رات کو کھایا تھا۔ چنانچہ شدید بھوک لگ رہی تھی، پانی تک نہیں پیا تھا، جیب میں 2.5 روپے تھے جو ہلکی پھلکی چیزوں سے گزارا کر سکتے تھے۔ چنانچہ دوپہر کا کھانا ایک جگہ سے 2 روٹی اور تلی ہوئی مچھلی لے کر کھائی۔ پھر بھی جیب میں 1 روپیہ باقی بچ گیا تھا، اسی میں مجھے شب کی خوراک حاصل کرنی تھی۔ آرام کے لیے ایک جگہ منتخب کی اور گھنے درخت کے سائے میں جا بیٹھا۔ یہ سوچنے لگا کہ یہاں مجھے کیوں بھیجا گیا ہے۔ آنکھیں بند کر کے رہنمائی کا طلبگار ہوا، لیکن کوئی بات نہ بتائی گئی۔ چنانچہ خاموشی اختیار کر لی۔ وقت خود فیصلہ کرے گا اور وقت پر ہی رہنمائی ہوگی۔ ابھی کوئی حکم نہیں دیا گیا تو جلد بازی بھی نہیں کرنی چاہیے۔ دوپہر سر پہ سے گزر گئی اور شام کی چہل پہل کا آغاز ہو گیا۔ مزار شریف پہ قوالوں کا قبضہ تھا، چنانچہ وسیع و عریض صحن میں قوالوں کی محفل جم گئی۔ ہر ایک اپنی اپنی عقیدت کا اظہار کرنے آیا تھا اور ان کی حاجت بھی پوری ہو رہی تھی۔ میں خود بھی اندر داخل ہو گیا اور ایک سمت جا بیٹھا۔ قوالوں کو لوگ حسب توفیق کچھ نہ کچھ دے رہے تھے اور قوال بڑے جوش و خروش سے گا رہے تھے، لیکن بدقسمتی سے میرے پاس صرف 1 روپیہ تھا، جس کے بارے میں میں دیر تک سوچتا رہا تھا۔ پھر نہ جانے کیوں جی چاہا اور میں نے وہ روپیہ نکال کر ایک قوال کو پیش کر دیا۔ زیادہ سے زیادہ رات کا فاقہ ہی ہو جائے گا، کیا فرق پڑتا ہے، کل صبح وظیفہ ملے گا تو پیٹ بھر لوں گا، بآسانی گزارا ہو سکتا ہے۔ اور پھر بہت زیادہ کھانا پینا بھی انسان کے ذہن کو عبادت سے غافل کر دیتا ہے۔ اس احساس سے مطمئن ہو گیا۔ کیا فرق پڑتا ہے، کل صبح وظیفہ ملے گا تو پیٹ بھر لوں گا، بآسانی گزارا ہو سکتا ہے۔ اور پھر بہت زیادہ کھانا پینا بھی انسان کے ذہن کو عبادت سے غافل کر دیتا ہے۔ اس احساس سے مطمئن ہو گیا۔ رات ہو گئی، تقریباً دن بھر یہاں لوگوں کے درمیان رہا اور اب 10:30 بج رہے تھے۔ میں نے مزار شریف پہ لگی ہوئی گھڑی میں دیکھ کر اندازہ لگایا، چنانچہ سو جانے کا فیصلہ کیا اور صحن مزار سے باہر نکل آیا۔ چاروں طرف چہل پہل تھی، سب کے اپنے اپنے چراغ روشن تھے۔ میں بھی ایک بے چراغ درخت کے نیچے پہنچ گیا۔ یہیں تھوڑی سی جگہ ہاتھ سے صاف ستھری کی اور بازوؤں کا تکیہ بنا کر درخت کی ایک ابھری ہوئی جڑ پر سر رکھ کر لیٹ گیا۔ کچھ نہیں سوچنا چاہتا تھا، اپنی اس کیفیت پہ قابو پانے کا خواہش مند تھا کہ سوچوں کو ذہن سے نکال سکوں۔ سوچیں تو بڑا الجھا دیتی ہیں اور ان سوچوں میں نہ جانے کیا کیا تصورات شامل ہو جاتے ہیں جو ذہن کو پراگندہ کر دیتے ہیں۔ بچنا چاہتا تھا، دماغ کو ان آوازوں پر مرکوز کر دیا جو اندر سے آ رہی تھیں۔ قوال گا رہے تھے، تیری خدائی میں ہوتی ہے ہر سحر کی شام، الہی میرے سحر کی بھی شام ہو جائے۔ دل رو پڑا، الہی میرے سحر کی بھی شام ہو جائے۔ جھلس گیا ہوں اس دھوپ میں، سارا وجود جل کر راکھ ہو گیا ہے میرا، اور کتنا جلتا رہوں گا، اور کتنا۔ ہونٹ دانتوں میں دبا کر زخمی کر لیے، خون کا نمک زبان پر پھیل گیا تھا۔ توبہ کر رہا تھا، اس احساس سے پناہ مانگ رہا تھا۔ بے چینی سے اٹھ کر بیٹھ گیا، کان بند کر لیے۔ کیسا شعر تھا، دل پر ایسی ضرب پڑی تھی کہ کمبخت بے قابو ہو گیا تھا۔ الہی میرے سحر کی بھی شام ہو جائے۔ کچھ لوگوں کی آمد نے سکون بخشا، مجھے بیٹھے دیکھ کر آ گئے تھے۔ 2 آدمی ایک بوری پکڑے ہوئے تھے، بوری پر دیگ رکھی ہوئی تھی۔ تیسرا آدمی دیگ سے کچھ نکال رہا تھا۔ لنگر کے چاول ہیں بھائی میاں، کوئی برتن ہے؟ نہیں، میں نے آواز سنبھال کر کہا۔ رکابی دے دو، اس نے کہا، اور بوری پر رکھی ہوئی ایک پلیٹ میں مجھے میٹھے چاول دے کر وہ لوگ آگے بڑھ گئے۔ بابا شاہ جہاں کا مہمان تھا، بھوکا کیسے سونے دیتے۔ شکر تھا قوال اس شعر سے آگے بڑھ گئے تھے۔ پیٹ بھرا تو ذہن بوجھل ہو گیا، پریشانی سے چھٹکارا پانے کی کوشش کر کے سو گیا۔ نہ جانے کتنی دیر ہو گئی تھی مجھے سوتے ہوئے کہ اچانک آنکھ کھل گئی۔ سینے پہ ایک زبردست بوجھ محسوس ہوا تھا۔ وحشت زدہ ہو کر آنکھیں پھاڑ دیں۔ ایک انسانی جسم سینے پہ سوار تھا، اس نے مجھے اپنی رانوں میں دبوچ رکھا تھا۔ پھر آنکھوں میں ایک چمک سی لہرائی اور اس کے ساتھ ہی شانے کے قریب سینے کے گوشت میں بجلیاں اتر گئیں۔ کسی تیز دھار والے خنجر نے شانے کے قریب کا گوشت کاٹ لیا اور شدید تکلیف کے باعث حلق سے ایک دلخراش چیخ نکل گئی۔ دماغ نیند میں ڈوبا ہوا تھا، ہوش و حواس قائم نہیں ہوئے تھے۔ حلق سے آزاد ہونے والی چیخ تکلیف کی وجہ سے نکل گئی تھی، اس میں کوشش شامل نہیں تھی کیونکہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اگر بغل میں آگ نہ سلگ اٹھی ہوتی تو شاید اسے خواب ہی سمجھتا، لیکن تکلیف نے ایک لمحے میں حواس جگا دیے۔ میرے سینے پہ سوار شخص نے دوبارہ خنجر بلند کیا۔ وہ پوری طرح مجھ پر حاوی تھا اور یقیناً میں اس کا یہ وار نہیں روک سکتا تھا، لیکن اسی وقت کچھ فاصلے سے چیخیں ابھریں۔
ہرے رام، خون، ہتیا، خون ہو گیا، ارے دوڑو پکڑو، خونی بھاگ نہ جائے، رام جی، ماتھر، دھرما، دوڑو پکڑو۔ ان آوازوں نے میرے سینے پہ سوار دشمن کو بوکھلا دیا اور وہ دوسرا وار نہیں کر سکا۔ میں نے بھی اس کی گرفت سے نکلنے کے لیے جدوجہد شروع کر دی تھی، چنانچہ وہ اچھل کر کھڑا ہو گیا اور پھر قلانچے بھرتا ہوا تاریکی میں گم ہو گیا۔ ان آوازوں نے میرے سینے پہ سوار دشمن کو بوکھلا دیا اور وہ دوسرا وار نہیں کر سکا۔ میں نے بھی اس کی گرفت سے نکلنے کی جدوجہد شروع کر دی تھی، چنانچہ وہ اچھل کھڑا ہوا اور پھر قلانچے بھرتا ہوا تاریکی میں گم ہو گیا۔ اس کے سینے سے اترتے ہی میں نے اٹھنے کی کوشش کی۔ زخم شدید تکلیف دے رہا تھا۔ میں نے اس پر ہاتھ رکھ دیا، خون بری طرح بہہ رہا تھا، پورا ہاتھ چپچپا رہا تھا۔ جس طرف سے چیخیں ابھری تھیں وہاں چہل پہل تو ہو گئی تھی، مگر کوئی آگے نہیں بڑھا تھا۔ مجھ پر وار کرنے والا اگر سمجھداری سے کام لیتا تو دوسرا کامیاب وار کرنے میں اسے کوئی دقت نہ ہوتی، کیونکہ چیخنے والے بہادر اپنی جگہ سے آگے نہیں بڑھے تھے۔ البتہ کئی بار ماچس کی تیلیاں روشن کی گئیں اور پھر پیٹرومکس روشن ہو گیا۔ اس کے مینٹل نے چند بار شعلے اگلے، پھر تیز روشنی بکھیر دی۔ ارے ہنڈا اٹھاؤ، دھت تمہاری جوانی کی، ہتھیارا بھاگ گیا، کوئی آگے نہیں بڑھا۔ ارے اب تو اسے دیکھو سورماؤں، میرے پیچھے پیچھے تو آ جاؤ۔ ہے رے تمہاری، کوئی کسی کو لعنت ملامت کرنے لگا۔ گیس کا ہنڈا اٹھایا گیا اور چند افراد میری طرف بڑھنے لگے۔ یہ خاندان مجھ سے چند گز کے فاصلے پر ایک چھولداری میں مقیم تھا۔ یہاں قیام کرتے ہوئے میں نے کچھ لوگوں کو محسوس کیا تھا، مگر ان پر غور نہیں کیا تھا۔ وہ سب میرے قریب آ گئے۔ سب سے آگے دھوتی کرتے میں ملبوس ایک ادھیڑ عمر شخص تھا۔ اس کے پیچھے 3-4 افراد اور تھے۔ انہی میں سے ایک پیٹرومیکس اٹھائے ہوئے تھا۔ میں بھی ہمت کر کے اٹھ گیا۔ ارے زندہ ہے، ارے بچ گیا بیچارہ۔ ارے کون ہے بیرا تو؟ گھاؤ لگا ہے کیا؟ ہاں اٹھاؤ رے اسے، منڈوے میں لے چلو۔ ارے رکمنی، او رکمنی، جاگ گئی ہے کیا بٹیا؟ ذرا اپنی ڈاکٹری نکال لے، اٹھاؤ رے، سنبھال کر اٹھاؤ۔ وہ پھر نہ آ جائے گنگا جی، ہنڈے والے نے کپ کپاتی آواز میں کہا۔ لات مار دیں گے تیری کمر پر، اچھل کر منڈوے میں جا گرے گا۔ سنبھال کے رام جی، سنبھال کے ماتھر۔ 2 افراد نے مجھے سہارا دے کر اٹھایا تھا اور پھر چھولداری کی طرف لے چلے تھے، جہاں اندھیرے میں کچھ اور لوگ بھی نظر آ رہے تھے۔ ادھیڑ عمر شخص مسلسل چیخ رہا تھا، رکمنی بٹیا، جاگ گئی تو رکمنی؟ ارے او رکمنی، جاگ رہی ہو کیا؟ جاگ رہی ہوں تاؤ، کون ہے، کیا ہوا؟ ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ ارے ڈاکٹری نکال لے اپنی، گھائل ہے بیچارہ، کوئی پاپی ہتیا کر رہا تھا اس کی، بھگوان نے بچا لیا، مگر گھاؤ لگ گیا ہے۔ چیخو مت تاؤ جی، دوسرے لوگ بھی آس پاس موجود ہیں، مجمع لگ جائے گا، میرے ساتھ چلنے والے ایک شخص نے کہا۔ اتنی دیر میں ہم چھولداری کے پاس آ گئے۔ اندر لے چلو، اندر، ادھیڑ عمر شخص نے کہا۔ چلو اندر، قدم بڑھاؤ، مجھے سنبھالنے والوں نے کہا۔ میں بادل ناخواستہ ان کے ساتھ چھولداری میں داخل ہو گیا۔ چھولداری کافی وسیع تھی، اس میں جگہ جگہ گدے پڑے ہوئے تھے۔ ان گدوں پر یہ لوگ سو رہے ہوں گے، لیکن اب کوئی ان پر نہیں تھا۔ البتہ سکڑی سمٹی چادریں پڑی ہوئی تھیں، تکیے رکھے ہوئے تھے۔ ہنڈے کی روشنی چھولداری میں پھیل گئی تھی۔ عمر رسیدہ شخص نے کہا، بیٹھ جا پت، بیٹھ جا۔ رکمنی، رکمنی، ارے کہاں ہے رے تو؟ یہ کیا ہوں، تمہارے پیچھے ہوں تاؤ، کسی لڑکی نے جواب دیا۔ ارے کیا کہا تھا میں نے، اونچا سننے لگی ہے کیا؟ آپ ہٹے سامنے سے تو میں کوئی دیکھوں تاؤ، لڑکی بولی۔ ارے بٹھاؤ اسے، تو بیٹھ جا بیٹا، کیا تیرے کان بھی خراب ہیں؟ ارے یہ تم نئے لڑکے لڑکیوں کو کیا ہو گیا ہے، 20 باری کوئی بات کہو تو 21 باری سنتے ہو۔ ارے بیٹھ جا، گدا خراب ہو جائے گا، خون بہہ رہا ہے میرے بدن سے، میں نے کہا۔ خون؟ ایک اور نسوانی آواز ابھری۔ بیٹھ جا میرے بیٹے، بیٹھ جا، میری آواز بیٹھی جا رہی ہے، محمد شخص نے کراہتے ہوئے کہا، اور میں بیٹھ گیا۔ لو ڈوب گئی لٹیا، دوسری نسوانی آواز پھر ابھری۔ گیس لیمپ قریب لے آؤ، دھرما آگے آ جا، نیچے بیٹھ جا، رکمنی نامی لڑکی نے کہا۔ وہ فرسٹ ایڈ باکس لے کر میرے پاس بیٹھ چکی تھی۔ دھرما نے پیٹرومیکس قریب رکھ دیا اور پیچھے ہٹ گیا۔ اوپر اٹھا رے دھرما، لڑکی بولی، اور دھرما کی کپ کپاتی ہوئی آواز سنائی دی۔ رام جی تم اٹھاؤ، مجھ سے خون نہیں دیکھا جاتا۔ دوسرے آدمی نے پیٹرومیکس اٹھا کر قریب کر لیا اور لڑکی میرا زخم دیکھنے لگی۔ پھر اس نے فرسٹ ایڈ باکس سے بینڈیج کا سامان نکال لیا۔ مکمل ڈاکٹر معلوم ہوتی تھی۔ پہلے اس نے کوئی لیکوڈ میرے زخم پر اور اس کے بعد آس پاس اسپرے کیا۔ اس کے بعد خون صاف کر کے کوئی مرہم لگایا، پھر فل بینڈیج کرنے لگی۔ اس کے لیے میری قمیص اتار دی گئی تھی۔ خود معمر آدمی ہر کام میں پیش تھا۔ بینڈیج ہو گئی تھی تو معمر آدمی بولا، سریا، ارے سریا بیٹی، دودھ گرم کر لے،
چندو ایک گلاس گرم گرم دودھ پلاؤ اسے، جان پکڑے گا، بڑا خون بہہ گیا ہے، رام رام رام۔ مجھے بلایا گنگا جی؟ رام جی نے کہا۔ ارے چپ بیٹھ، نہیں تو اتنا خون نکل گیا ہے، تو لیٹ جا پت، خون میں بھرا ہوا ہے پورے کا پورا، گدا خراب ہو جائے گا۔ ارے سریا دوسری دری بچھا دے، عورت نے کہا۔ او دوسری دری؟ تیری آواز پھر نکلی تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا، محمد شخص جسے گنگا جی کہہ کر پکارا جا رہا تھا بگڑ کر بولا، پھر اس نے سینے پہ دباؤ ڈال کر مجھے لٹا دیا۔ میں نے شرمندہ سے لہجے میں کہا، آپ لوگوں کو میری وجہ سے بڑی تکلیف ہوئی، صبح اٹھ کر 4 جوتے مار دینا ہمارے منہ پر اور چلے جانا، احسان اتر جائے گا، محمد شخص نے کہا۔ جی؟ میں حیرانی سے بولا۔ تاؤ جی چپ رہنے دیں انہیں، زیادہ بولنا اچھا نہیں ہوگا، آپ دودھ پی لیں پھر میں آپ کو انجیکشن لگا دوں گی، آپ آرام سے سو جائیے، صبح تک بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ ہاں، عورت کی آواز پھر ابھری، پھر بولی۔ گنگا جی غرائے۔ اتنی دیر میں دودھ کا گلاس آ گیا اور مجھے سہارا دے کر اٹھا دیا گیا۔ دل میں ہچکچاہٹ ابھ رہی تھی لیکن کچھ نہیں ہو سکتا تھا، دودھ پینا پڑا۔ رکمنی انجیکشن تیار کر چکی تھی، اس نے مجھے انجیکشن لگا دیا اور پھر دوبارہ لٹا دیا گیا۔ بس آنکھیں بند کر لو، ابھی نیند آ جائے گی۔ نیند کا انجیکشن ہے؟ گنگا جی نے پوچھا۔ ہاں، خواب آور ہے، رکمنی بولی۔ میں نے اس کی ہدایت پر آنکھیں بند کر لی۔ دماغ میں ہلکی سی سنسناہٹ ضرور ابھری تھی لیکن نیند یا بے ہوشی کا شائبہ بھی نہیں تھا، سب لوگ چھولداری میں ہی تھے۔ لیکن رکمنی نے انہیں خاموش رہنے کی ہدایت کی تھی، اس لیے ایک دم خاموشی طاری ہو گئی تھی۔ کوئی 20 منٹ گزر گئے لیکن مجھے نیند نہیں آئی، جاگ رہا تھا، پوری طرح ہوش و حواس میں تھا۔ پھر رکمنی نے کہا، بس ٹھیک ہے، کام ہو گیا۔ کیا کام ہو گیا؟ محمد شخص کی چونکی ہوئی آواز سنائی دی۔ او تاؤ جی، میرا مطلب ہے گہری نیند سو گیا، بلکہ بے ہوش ہو گیا۔ ارے بھیا تو بے ہوش ہو گیا کیا؟ بتا رے بھائی، ارے بولے گا نا کیا؟ تاؤ جی وہ بے ہوش ہوئی میں کیا بولے گا؟ اس بار نوجوان نے کہا۔ ہاں سو تو ہے، تاؤ جی نے کہا۔ بھگوان نے اتنی عقل دی ہوتی تو وارے نیارے نہ ہو جاتے، کچھ کمانا کھاتے، نسوانی آواز نے کہا۔ ہاں تو جیسے کمنڈل ہاتھ میں لے کر بھیک مانگتی ہے سڑکوں پر، اسی طرح سب کا پیٹ بھرتا ہے، محمد شخص نے کہا۔ ارے آپ لوگ پھر لڑنے لگے؟ یہ آواز رکمنی کی تھی۔ تو خود دیکھ رکمنی، اناتھ آشرم بنا رکھا ہے انہوں نے، ایک کے بعد ایک کو بھرے لے رہے ہیں، گدا خون سے خراب کر دیا، چادر بھگو دی خون میں، نقصان پہ نقصان، اس کے سوا اور کیا کرتے ہیں یہ؟ ارے میں پوچھتی ہوں، ہے یہ کون؟ دیکھتی نہیں ہے، انسان ہے، یہ تو آپ ہمیں بھی پتہ ہے تاؤ جی، نوجوان نے کہا۔ ارے ہمیں کیا معلوم بھیا، تم سب لوگ لمبے پڑے ہوئے تھے منڈوے میں اور یہ گئیا بھیں بھیں کر رہی تھی سوتے میں، اتنی زور سے خراٹے لے رہی تھی جیسے کوئی ناڑ پہ گنڈاسا مار گیا ہو۔ ہماری نیند اکھڑ گئی اور ہم باہر نکل آئے۔ ارے بھیا کیا دیکھا کہ ایک پاپی خونی چڑھ بیٹھا ہے اس بیچارے پر۔ اے لالا جی ذرا میری طرف تو دیکھو، اس عورت کی طنزیہ آواز ابھری جس سے گنگا جی کی مسلسل چل رہی تھی، غالباً وہ اس کی دھرم پتنی تھی۔ مر کر بھی نہ دیکھوں تیری صورت تو، صبح دیکھ لوں تو دن بھر مصیبت اٹھاؤں، رات کو دیکھوں تو بغیر ہی اٹھا کے لے جائیں۔ ہاں میری طرف دیکھو گے تو شرم جو آئے گی تمہیں، کون سے ڈکیت پکڑے تم نے، ذرا بتائیو، وہ ہندو مسلمانوں کو جھگڑا ہوا تھا تو کیا ہوا تھا، ذرا بتاؤ ان بچوں کو۔ اچھوت جاتی کی ہے تو پکی اچھوت جاتی کی، ایک بات پکڑ کر بیٹھ گئی، 1000 بار بتا چکے ہیں بچوں کو۔ جو لابھ لیا تھا ویدو جی کے کہنے سے، جنگل پانی کو گئے تھے، ہو گیا ہندو مسلمانوں کا جھگڑا، لٹھیاں چل رہی تھیں، بھاگتے نہیں تو کیا کرتے؟ کالی کبوتری، بھگوان نے جیسی شکل دی ویسے ہی زبان بھی، لالا جی بگڑ کر بولے۔ جلتی پر کیسا تیل پڑا اب ہیں؟ بات پوری کرنے دیں تائی جی، نوجوان بولا۔ پھر کیا ہوا تاؤ جی؟ لے پھر جو ہوا تمہارے سامنے نہیں ہے تو کیا؟ اور اب کیا کریں؟ رکمنی بولی۔ کریں گے کیا، سونے دے بیچارے کو، صبح کو دیکھیں گے۔ اور چھورے چھوریاں کہاں سوئیں گے؟ دیوی جی بولی۔ تیرے سر پر، ارے ایک گدا ہی تو ملا ہے بیچارے کو، میرے لیے دری بچھا دے اس کے پاس، صبح کو بھگا دینا اسے، کہہ دے رہی ہوں، اچھا نہ ہوگا۔ جا تو جا، پڑ کونے میں، صبح کی صبح دیکھی جائے گی۔ ہنڈا بجھا دوں گنگا جی؟ نہ، میرے سر پہ پھوڑ دے، لے کھوپڑی جھکا رہا ہوں، لالا جی بولے۔ دھرم نے ہنڈا بجھا دیا، پھر شاید ایک ایک کر کے سب لیٹ گئے، میں دم سادے خاموش لیٹا ہوا تھا۔ رکمنی نے زخم پر بینڈیج کی تھی، غالباً اسے سن بھی کر دیا تھا، کیونکہ کوئی تکلیف محسوس نہیں ہو رہی تھی، لیکن اس کا لگایا ہوا انجیکشن مجھ پر بے اثر تھا، نہ نیند آئی تھی نہ بے ہوشی طاری ہوئی تھی، مکمل سناٹا چھا گیا اور میں اس شخص کے بارے میں سوچنے لگا جو خنجر سے مجھ پر حملہ آور ہوا تھا۔ کون تھا وہ؟ کیا چاہتا تھا؟
کچھ چور لٹیرا، لیکن یہ بات دل کو نہیں جمی۔ میں تو گہری نیند سو رہا تھا، میری جیبیں ٹٹول کر بھاگ جاتا۔ یہ جان لیوا حملہ کیوں کیا اس نے؟ نہ جانے کون تھا، کیا چاہتا تھا، میں تو صورت بھی نہیں دیکھ سکا تھا۔ پھر ذہن ان لوگوں پر چلا گیا اور ہونٹوں پہ بے اختیار مسکراہٹ پھیل گئی۔ معمر شخص دلچسپ انسان تھا، تلخ مزاج، تلخ زبان، لیکن ہمدرد۔ بیوی سے خوب چلتی ہے، نام شاید گنگا ہے، آگے پیچھے بھی کچھ ہوگا۔ خوب آدمی ہے، مگر ایک نام دماغ میں چبھنے لگا تھا۔ اس نے جس لڑکی سے دودھ لانے کے لیے کہا تھا اس کا نام ثریا لیا تھا۔ یہ تو مسلمان نام ہے، اگر ایسا ہے تو ایک مسلمان لڑکی ان کے ساتھ کیوں ہے؟ دوسری بات یہ بھی تھی کہ وہ ہندو ہونے کے باوجود بابا شاہجہاں کے مزار پر فروکش تھے۔ تانگے والے نے مجھے بتایا تھا کہ بابا صاحب کے عقیدت مندوں میں ہندو بھی ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے ایسا ہو، مگر وہ مسلمان لڑکی نہ جانے کون ہے۔ دماغ کی تھکن سے ہی نیند آئی تھی اور نہ جانے کب تک سوتا رہا تھا۔ جاگا تو بدن پر کمبل ڈھکا ہوا تھا۔ معمر شخص کی آواز سنائی دی، جاگ گیا رکمنی؟ آئی تاؤ؟ چھولداری کے باہر سے آواز سنائی دی۔ میں نے کمبل سمیٹ کر اٹھنا چاہا تو معمر شخص نے جلدی سے کہا، ارے او سرما، ارے لیٹا رہے بھائی، بڑا سرما ہے تو، مان لیا ہم نے، لیٹا رہے، کمبل نہ اتار، ہوا لگ گئی تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ میں ٹھیک ہوں گنگا جی، میں نے کہا۔ ہاں بالکل ٹھیک ہے تو۔ ارے تجھے ہمارا نام کیسے معلوم ہو گیا؟ ارے بھیا تو ہمیں کیسے جانتا ہے؟ معمر شخص نے حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر کہا۔ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ رام جی نے آپ کو گنگا جی کہہ کر پکارا تھا۔ لے، رام جی کا نام بھی معلوم ہے تجھے؟ چل، اس نے ہمیں گنگا کہہ کر پکارا تھا، مگر رام جی کو تو کیسے جانتا ہے؟ آپ نے اسے رام جی کہہ کے پکارا تھا، میں نے ہنس کر کہا۔ اس وقت ایک خوبصورت لڑکی جس نے سفید ساڑی باندھی ہوئی تھی، دراز قامت اور شوق مسکراتا ہوا چہرہ تھا، ہاتھ میں دودھ کا گلاس اور بسکٹوں کا پیکٹ لیے اندر آ گئی۔ گنگا جی نے آہستہ سے کہا، ارے رکمنی بٹیا، یہ تو تمہارے پورے کٹمب کو جانے ہیں۔ کیسے؟ رکمنی میرے پاس بیٹھ کر بولی۔ سب کا نام لے کے بتا رہا ہے۔ اچھا، اس بٹیا کا نام بتا۔ گنگا جی نے معصومیت سے رکمنی کی طرف اشارہ کر کے کہا، اور مجھے پھر ہنسی آ گئی۔ رکمنی نے غور سے مجھے دیکھا، دیکھتی رہی، پھر خود بھی ہنس دی اور بولی، کیا قصہ ہے؟ کچھ نہیں رکمنی جی۔ گنگا جی اس بات پر حیران ہے کہ میں سب کے نام کیسے جانتا ہوں، حالانکہ وہ بار بار آپ کو رکمنی کہہ کے پکار رہے ہیں اور اب بھی مجھ سے آپ کا نام پوچھ رہے ہیں۔ تاؤ جی بہت سادہ لوگ ہیں، بہت معصوم۔ چلو تھوڑے سے یہ اٹھو، یہ چائے اور دودھ ملا ہوا ہے، نہ خالص دودھ ہے نہ چائے۔ کچھ بسکٹ کھا لو، اس کے ساتھ پھر تمہیں دوا دے دوں گی، خالی پیٹ دوا نہیں دی جا سکتی۔ آپ کو بہت تکلیف ہو رہی ہے میری وجہ سے، ویسے میں اب بالکل ٹھیک ہوں، مجھے پتا ہے، صرف 104 بخار ہے آپ کو۔ چلیے اٹھیے، بھوک نہیں لگی کیا؟ اوہو، بخار آ گیا مجھے، تعجب ہے۔ میں نے اٹھ کر دودھ اور بسکٹ لے لیے۔ باقی لوگ چھولداری میں نہیں نظر آ رہے تھے۔ کئی بسکٹ کھانے کے بعد میں نے دودھ نما چائے پی لی اور ایک بار پھر ان لوگوں کا شکریہ ادا کیا، اور پھر رکمنی سے پوچھا، کیا وقت ہو گیا ہے رکمنی دیوی؟ 4:20 ہوئے ہیں۔ رکمنی نے اپنی کلائی پر بندھی چھوٹی سی گھڑی میں وقت دیکھ کر کہا۔ جی؟ میں نے حیرانی سے کہا۔ ہاں، آپ پورے 16 گھنٹے سوتے رہے ہیں، انجیکشن کے اثر سے نہیں، بخار کی غفلت سے۔ اوہ، میں نے آہستہ سے کہا۔ اوکے، دوائیں لے آؤں آپ کے لیے۔ رکمنی گلاس اور بسکٹ سنبھال کر اٹھ گئی۔ گنگا جی نے کہا، میں بات کر لوں اس سے ڈاکٹرنی صاحبہ؟ ضرور تاؤ جی، وہ باہر نکلتے ہوئے بولی، اور گنگا جی میری طرف متوجہ ہو گئے۔ تو بڑا گیانی ہے بھائی، تجھے سب کے نام معلوم ہو گئے، ہم ٹھہرے بدھو کے بدھو، تو نے سن ہی لیا ہوگا ہماری بٹیا کے منہ سے۔ ہمیں تیرا نام نہیں معلوم۔ میرا نام مسعود ہے گنگا جی۔ مسلمان ہے؟ الحمدللہ۔ تیرا دشمن کون تھا؟ میں بالکل نہیں جانتا۔ دشمنی چل رہی ہے کیا کسی سے؟ نہیں، میں نے آہستہ سے کہا۔ پھر کوئی اچکا ہوگا، سسرا جان لینے پہ تل گیا تھا وہ، اور وہ تو ہم نے دیکھ کر شور مچا دیا، نہیں تو پاپی دوسرا وار کرتا۔ میں خلوص دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں گنگا جی۔ ارے نا بیرا، بھگوان کو تیری جان بچانی تھی، ہمیں کارن بنا دیا، اور پھر بہت بڑی سرکار دوارے آیا ہے تو، گھاؤ ضرور لگ گیا ہے، مگر بابا جی کسی کو ایسے مرنے نہیں دیتے، اس پاپی کو ضرور سزا ملے گی جس نے تجھے بابا جی کے در پر گھائل کیا۔ زیارت کو آیا ہے؟ ہاں۔ اکیلا ہے؟ ہاں۔ کہاں رہتا ہے؟ میں نے جواب میں اپنے شہر کا نام بتا دیا۔ بڑی دور سے آیا ہے، مگر بابا شاہجہاں کے دوارے تو نہ جانے کہاں کہاں سے لوگ آتے ہیں، اور ہم تو پرکھوں سے بابا جی کے داس ہیں، سال کے سال آتے ہیں اس میں، اور سال بھر کے لیے شانتی لے جاتے ہیں۔